الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 5، رمضان المبارک کی بے حرمتی پر ناراضگی اور عذاب الہی۔ جس طرح رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں بے پناہ اجر و ثواب ہے، اسی طرح ماہ رمضان مبارک کی بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب بھی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے فرمایا آمین، پھر ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے فرمایا آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی، آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ آپ نے فرمایا، بے شک جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کی تعظیم و توقیر کر کے، روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اس کی تعظیم و توقیر کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ہلاک ہو وہ شخص جو اب ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اور فرما برداری کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک پر ذرا غور تو کریں کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا پر انبیاء کرام کے امام اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ بھلا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے شخص کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں جو رمضان شریف جیسے مقدس اور متبرک مہینے میں غفلت برتے اور گناہوں میں زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ پھیرے۔ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اسے کانپ جانا چاہیے اور جلد از جلد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کہ کہیں موت توبہ کے در کو بند نہ کر دے۔ حدیث پاک ہے، روز قیامت ایک بندہ لایا جائے گا کہ فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے گا، آپ دریافت فرمائیں گے اس کا کیا گناہ ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، اس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کرنا چاہیں گے، آپ سے کہا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دعوے دار تو رمضان المبارک ہے۔ آپ فرمائیں گے، جس کا دعوے دار رمضان شریف ہو میں اس سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ ایک قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے صدا لگائی اور عرض کی، اے علی، میں آگ میں غرق اور جل رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آواز آئی، اے علی، اس کے لیے دعا نہ کریں، یہ وہ شخص ہے کہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بخارا کے شہر میں ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں مجوسی مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کا بیٹا سر عام کچھ کھا رہا تھا۔ مجوسی نے یہ دیکھ کر اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم کو رمضان شریف میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، ابو جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے پیتے ہیں۔ والد نے جواب دیا، میں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے سر عام نہیں کھاتا، اس ماہ کی تعظیم و توقیر کرتا ہوں۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو کسی نیک صالح شخص نے اسے جنت میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے داخل کر دیا گیا؟ مجوسی نے کہا، میں واقعی مجوسی تھا، لیکن جب میری موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کرنے کی برکت سے مجھ سے ایمان کی دولت عطا فرما دی، مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ موت سے پہلے
فرشتے نے مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس کی بدولت مجھے جنت عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، جب تک میری امت رمضان شریف کا احترام کرے گی کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگی۔ تذکرۃ الواعظین۔ آج جو امت کا حال ہے کسی سے ڈگا چھپا نہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ صرف رمضان شریف کی بے حرمتی کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ناراض نہیں کیا، بلکہ دین متین تو ہمارے لیے سطحی سی بات بن کر رہ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں آٹا ہے اور ضروریات کی سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ روزہ تو وہ رکھے نا جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو۔ یہ کمینہ انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ آٹا اور ضروریات کی سب اشیاء دیں کس نے ہیں۔ اگر وہ ذات چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں دانے دانے کا محتاج کر دے، اور ہم بھیک مانگے تو ہمیں کوئی بھیک بھی نہ دے بلکہ ہمارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان شریف کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان شریف کی بے حرمتی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں صوم و صلات کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، نوافل و تسبیحات اور دیگر نیکیاں کر کے اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنی بخشش کا سامان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس ماہ مبارک میں عبادت کی مشق ہو اسے دیگر مہینوں میں بھی استقامت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔